بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جناب شاہ محمود قریشی صاحب کا جو پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین ہیں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ روزے میں یہاں تشریف لائے ہیں اور زحمت کی ہے. خوش آمدید کہتا ہوں. آئین کی بالادستی یہ کسی خاص پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, کسی خاص گروہ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے. جس ملک کے اندر آئین کی بالادستی ختم ہو جائے اس کی سالمیت انڈر تھریٹ ہو جاتی ہے, اس پر حملہ ہوتا ہے. یہ جو لوگ آئین کی بالادستی کو قبول نہیں کرتے اور آئین کے خلاف کام کرتے ہیں, آئین کو بلڈوز کرتے ہیں, حقیقت میں وہ اس ملک کو ایک جنگل بنانا چاہتے ہیں, عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں, اس ملک کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. لہذا پاکستان کے تمام عوام کی ذمہ داری ہے, تمام طبقات کی ذمہ داری ہے, بالخصوص جو مؤثر ہیں, جن کی لوگ بات سنتے ہیں, ان سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ وقت پاکستان بچانے کا وقت ہے, سیاست کرنے کا وقت نہیں ہے. آئیں اس مادر وطن کو بچائیں, آئین شکنوں سے بچائیں. آپ مجھے بتائیں کہ نان ایشوز بنائے جا رہے ہیں. اصل مسئلہ کیا تھا؟ 2 صوبوں کی اسمبلی تحلیل ہوئی, لیگلی تحلیل ہوئی, اور آئین کے مطابق 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے, ناٹ بیہائنڈ 90 days. آپ دیکھ لیں کہ کیا ہیلے بہانے عذر تراشے جا رہے ہیں کہ آئین پر عمل نہیں کرنا ہے, آئین کی دی ہوئی جو ہدایت ہے اس پر عمل نہیں کرنا ہے, یعنی ملک کو بحران کا شکار کرنا ہے. سیاسی بحران انہوں نے پہلے پیدا کیا, معاشی بحران پیدا کیا, سیکیورٹی کا بحران پیدا کرنا چاہتے ہیں. الحمدللہ پاکستان کے عوام اویئر ہیں, نہیں ہونے دیں گے, اور اسی طرح سے آئینی بحران بھی لا رہے ہیں. پاکستان کے ایشو یہ ہے اس وقت کہ کاش ایشو اس پر عمل ہوتا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جی کہ ہم اس ملک کو حکومت, جو واقعاً عوام نے صحیح نام رکھا ہے امپورٹڈ حکومت, یہ پاکستان کے عوام کی آرزوؤں کی ترجمان نہیں ہے, یہ پاکستان کے انٹرسٹ کے لک آفٹر کرنے والی نہیں ہے. یہ اپنے فائدے اٹھا رہی ہے, اپنے کیسز ختم کر رہی ہے, اپنے آپ کو NRO دے رہی ہے, اپنے لیے جو قانونی طور پر ان کے اوپر قدغنے ہیں آئینی طور پر انہیں ہٹا رہی ہے. پاکستان کے عوام سب یہ کھیل تماشا دیکھ رہے ہیں. لہذا پاکستان کے عوام برداشت نہیں کریں گے, ہم برداشت نہیں کریں گے. آئین اگر پاکستان میں بے اہمیت ہو جاتا ہے تو پھر ہر چیز بے اہمیت ہو جائے گی, کسی شے کی اہمیت باقی نہیں رہے گی. تمام کے تمام اداروں کو کون پاورفل کرتا ہے, امپاور کرتا ہے؟ آئین. ہر ادارے کی جگہ کون معین کرتا ہے؟ آئین. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ ایک زمانے میں نعرہ لگاتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو, آج وہ ووٹ سے کیوں فرار کر رہے ہیں, الیکشن سے کیوں فرار کر رہے ہیں؟ یوں لگتا ہے کہ جب آپ کہیں گے ان کی الیکشن کی بات کرو کہ ان ٹائم ہونے چاہیے, ایسے لگتا ہے جیسے حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے ہیں, موت کا پروانہ آ گیا. کیوں فرار کرتے ہو موت الیکشن سے؟ اگر آپ جمہوری ہیں, ڈیموکریٹ ہیں, پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے, اسلامی بھی اور جمہوریہ بھی ہے, تو اگر آپ جمہوریت پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں تو آپ سے فرار کیوں کرتے ہیں؟ عوام سے کیوں بھاگتے ہیں؟ عوام سے کیوں ڈرے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عوام آپ کو قبول نہیں کرتے. اگر آپ کو نہ لایا جاتا آپ نہیں آ سکتے, آپ کو مسلط کیا گیا ہے, اور اب آپ نے عوام کا کیا حال کر دیا ہے. لوگ آٹے کی لائنوں میں مر رہے ہیں. کاش یہ جو قومی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس ہوا اور سینٹ کا, یہ عوام کی غربت مٹانے کے لیے ہوتا, عوام کے معاشی مسائل حل کرنے کے لیے ہوتا, عوام کے دکھ درد بانٹنے کے لیے ہوتا. یہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ کے پاس تو ایک لشکر ہے وزیروں کا, کہاں سے آپ اس کا وہ کر رہے؟ پیسے بچائے جا سکتے تھے, پیسے لائے جا سکتے تھے, پیسے لوگ بھی دے دیں گے. لیکن کہتے ہیں نا کہ اگر انسان کا من ٹھیک نہ ہونا تو بہانے ہزار ہوتے ہیں. پھر لہٰذا ہم اس مرحلے میں, یہ مرحلہ آئین کی بالادستی کا مرحلہ ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مرضی کا بینچ ملے. خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, میرے لیے فرق نہیں ہے, فل بینچ بنے اور کیا اسے کہتے ہیں لارجر بینچ بنے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم جو فیصلہ ہوگا اس کو قبول کریں گے. پہلے بھی قبول کیا ہے. آپ نے 9 اکتوبر کی رات کو اسی بینچ کے, اسی چیف جسٹس صاحب کے موٹو ایکشن کہہ لیں جو بھی, اس کو تو 9 اپریل کو آپ نے تو اس کو بڑے جشن منایا تھا, مٹھائیاں تقسیم کی تھی. آج وہی آپ کو ناپسند ہے. کیوں؟
آپ کو عادت پڑی ہوئی ہے, آپ لاڈلے رہے ہیں نا کہ آپ کو مرضی کے فیصلے چاہیے, جو مرضی کے فیصلے چیف جسٹس رہتے ہیں اس پر آپ حملہ کرتے ہیں, اور آپ سمجھ جائیں کہ پریشرائز کر کے, جھوٹ بول کے, پیسہ لگا کے ڈیوائیڈ کر دیں گے, تقسیم کر دیں گے اور اپنی مرضی کا چیف جسٹس لے جائیں گے, اپنی مرضی کے فیصلے کروائیں گے. پاکستان کے عوام آپ کو قبول نہیں کرتے. جب بھی الیکشن کے لیے جائیں گے آپ شکست کھائیں گے. ایک آخری بات, لہٰذا اس وقت ہم آئین کی بالادستی کے لیے پورے پاکستان کے عوام کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمیں اکٹھے ہو کرنے کے لیے انشاءاللہ جتنے بھی طبقات ہیں, چاہے وہ میڈیا کے دوست ہیں, وہ کلا ہیں, ٹیچرز ہیں, ادبا ہیں, شاعر ہیں, انٹلیکچوئل ہیں, علماء ہیں, غیر علماء ہیں, عام آدمی ہیں, ہر کوئی اٹھے. اگر نہیں اٹھیں گے تو ہمارا ملک مزید بربادی کا شکار ہوگا. ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر فل بینچ نہ بنایا اور ایسا فیصلہ آیا جو ان کے خلاف ہے تو پاکستان میں $500 کا ہو جائے گا. یہ خبریں دے رہے ہیں, ان کا پلان ہے $500 کا کرنے کا. ہر چیز جو ہو رہی ہے پہلے یہ خبریں دیتے ہیں, ایسے ہو جائے گا, ایسے ہو جاتا ہے. لہٰذا پاکستان کے عوام باشعور ہیں, آگاہ ہیں, انشاءاللہ کبھی بھی ان کو آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا موقع نہیں دیں گے.